لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ آج کے ماحول میں اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کی جائے، کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ کار، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ چونکہ آج کل ماحول جو ہے بے پردگی کا ہے، روڈ، سڑک یا جہاں پر بھی آپ جاؤ مارکیٹ وغیرہ میں، تو نظروں کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے۔ تو کیسے نظروں کی حفاظت کی جا سکتی ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 30، قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 30، جس میں شروعات میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پوری آیت ہے، آپ قرآن پاک نکال لیں اور سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر کے چلیں۔ اگر آپ نظروں کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ نظروں کو غیر محرموں سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے مضبوط انداز و طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلنا سیکھیں۔ آوارہ نظروں کے ساتھ نہ چلیں کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تانک جھانک بھی ہو رہی ہے۔ ایسا اگر کریں گے تو نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں۔ اصل وظیفہ یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جب چلیں، مارکیٹ میں جب چلیں، تو آپ اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلیں۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہی بد نظری سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ آپ نظروں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ نے بتا دیا کہ نظروں کی حفاظت ایسے ہوگی کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں۔ اور اگر کبھی اچانک کسی اجنبی پر نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لینی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت بریدہ راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، نظر پڑ جانے کے بعد پھر نظر نہ ڈالو، یعنی اگر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر جائز ہے، جبکہ اس میں ارادتاً نہ ہو، ارادتاً نہ دیکھے، قصد کر کے نہ دیکھے، مگر دوسری نظر جائز نہیں، دوبارہ دیکھیں گے تو بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی اچانک کسی اجنبی پر نظر پڑ بھی جائے تو آدمی کو اپنی نظریں جمائے رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً اپنی نگاہیں پھیر لینا چاہیے۔ یہی حفاظت نظر کا ذریعہ ہے اور طریقہ ہے۔ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں تاکہ گناہوں سے حفاظت میں بھی مدد ہو۔ اللہ والوں کی صحبت، نیک آدمیوں کی صحبت، مسجدوں میں آنا جانا، علماء سے رابطے اور دیندار لوگوں سے محبت، یہ بھی آپ بنائے رکھیے تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو آپ کا خود ذہن بنے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کا جو طریقہ بتایا ہے، آپ اسی کو اپنائیے، نظروں کو نیچی رکھنا سیکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔